تم جیسے اور بدل دیں اور تمہاری صورتیں وہ کر دے جس کی تمہیں خبر نہ ہو. مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو تمہیں ختم کر کے دوسرے کو پیدا کر دے اور تمہاری صورتیں جو ہیں وہ بندر کی بنا دے اور ایسی صورتیں بنا دے جیسے پہلی قوموں کی صورتیں بدل دی. اللہ اللہ فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور بے شک تم جان چکے ہو پہلی اٹھان سے. کیوں نہیں سوچتے اے انسانوں، تم کیوں نہیں سوچتے؟ اپنی پچھلی زندگی میں غور کر کے اپنی زندگی پر ایمان لاؤ. اللہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں مٹی سے انسان بنا سکتا ہے وہ آئندہ بھی تمہیں مٹی بنا کر دوبارہ انسان بنا سکتا ہے. افرأیتم ما تحرثون، تو بھلا بتاؤ تم جو بوتے ہو. سبحان اللہ، اللہ اکبر. لوگ فلسفہ اور سائنس معلوم نہیں کہاں کہاں جا کر پڑھتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں، مگر ایک کاش قرآن کوئی پڑھتا، قرآن کے معنی پر کوئی غور کرتا. 7 سال اور 10 سال میرے دوست تو یورپ میں جا کر کے حرام بھی کھاتے ہیں اور معلوم نہیں کیا کیا کھاتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد صرف دنیا ملتی ہے. لیکن اے کاش اس دن کو بھی دیکھتے کہ اس کے اندر کتنی سائنس ہے. ابھی آپ ایک بات سوچو کہ اب پھر رب فرما رہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ جو تم یہ پلان کرتے ہو، یہ جو تم بوتے ہو، تو یہ بتاؤ کہ کیا تم اس کی کھیتی بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی ان لینڈ لارڈوں سے اور ان زمینداروں سے پوچھے جو سینہ تانتے ہوئے اور ادھر ادھر پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور خدا کی نافرمانی کرتے ہیں. اللہ جی زکوٰۃ نہیں دیتے، عشر نہیں دیتے، اور جن کو ناز ہے شوگر کین کے اوپر کہ ہمارے پاس اتنا ہے، وہ کہتا ہمارے پاس اتنا، وہ کہتا ہمارے پاس اتنا. دنیا یہ بتاؤ کہ یہ تم لاتے ہو یا خدا دیتا ہے؟ ہم نحن الزارعون، یہ دیکھیے زارع کہتے ہیں وہ زراعت کرنے والے کو، کھیتی کرنے والے. تو رب فرماتا ہے کہ تم زارع ہو یا ہم زارع نہیں. خدا کی قدرت دیکھیے، زمین خدا کی، وہ جو دانا اس کے اندر ڈالا جاتا ہے وہ خدا کا. اب اس دانے کے مٹی میں ملا کر کے اس میں سے درخت کا نکالنا اور یہ سب شوگر کین کا یا درخت کا یا پھول کا یا پھل کا یا سبزی کا نکالنا، رب فرماتا ہے کہ یہ ہمارے قبضے قدرت میں ہے، تمہارے قبضے قدرت میں. وہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے میرے دوست. اللہ الصمد ہے وہ. ورنہ اگر آج ایک خدا نہ کرے ہوا اور پانی کا ایک زور آ جائے تو دیکھ لیجئے نہ درخت رہے اور نہ کھیت رہے اور سب چیزیں جو ہیں وہ خلاص ہو جائیں. مگر وہ ارحم الراحمین ہے، وہ بندوں کو دیتا ہے. اللہ اے کریم کے از خزانے گئے گبر تنسا وظیفہ خودداری. اے کریم تیرے خزانے گئے تھے، کافر مشرک مرتد بے دین سبھی رزق کھاتے. دوستارا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنا نظرداری. دوستوں کو کہاں تو محروم کرے گا، کیونکہ تو دشمنوں پر بھی رحمت کی نظر رکھتا ہے. میں کون بناتا ہے بتاؤ؟ کھیتیوں میں بیج تم ڈالتے ہو لیکن اس کو اگانا یہ ہماری قدرت سے. سبحان اللہ. ہم بگاڑنے والے ہیں، وہ بنانے والا ہے. ہم مٹی میں ڈالنے والے ہیں، وہ مٹی سے نکالنے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عجیب خدا کی قدرت ہے، کیا پیاری آیت ہے. لو نشاء لجعلناه حكاما فظلتم تفكهون. رب فرماتا ہم چاہیں تو اسے حتامن سے رون دے، پیس دیں، ختم کر دیں. یعنی اگر ہم چاہیں تو کھیت کو خشک گھاس بنا دیں، جو ریزا ہوگا کہ ہوا میں اڑ جائے. رب فرماتا ہے ہم چاہیں تو یہ سب گھاس بنا دیں اور کچھ بھی اس کے اندر نہ ہو.
فضل تم تفکرون تو تم باتیں بناتے رہ جاؤ گے، تم کہتے ہی رہ جاؤ گے ہم یہ کرتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر رب چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ فضل تم تفکرون، اللہ اکبر۔ انا لمغرمون، اور تم یہ کہو گے کہ افسوس ہم تو گھاٹے میں پڑ گئے، افسوس ہمیں ڈیمیج ہو گئے، ہمیں بڑا نقصان ہو گیا، بڑا لاس ہو گیا۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم بے نصیب ہیں۔ یہ سب باتیں تم کہتے رہ جاؤ گے اور اگر رب چاہے تو کچھ بھی تم اس میں نہیں لے سکتے۔ یہ کھیتیاں، یہ باغات اور یہ تمام چیزیں تباہ و برباد ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ ان آیتوں کو جو لوگ کھیت رکھتے ہیں اللہ وہ تلاوت کریں اور دیکھیں کہ خدا ان تعالیٰ کس کس طریقے سے اپنے بندوں کو پالنے دے رہا ہے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، تو بھلا بتاؤ تو وہ پانی جو پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ بتاؤ کہ یہ پانی تم نے اسے بادل سے اتارا یا ہم اس پانی کو بادل سے اتارتے ہیں؟ سبحان اللہ، خدا بندی تعالیٰ اس کی توحید کے اوپر کیا پیاری خوبصورت دلیل ہے۔ اللہ، ان آیتوں کو اگر آج کی دنیا میں غیر مسلموں میں یہ آیتیں پڑھی جائیں اور ان آیتوں کے معنی اگر ان سے سمجھائے جائیں تو کیا عجب ہے میرے دوستوں کہ بعض دنوں پر اس کا اثر ہو۔ بتاؤ وہ پانی جو تم پیتے ہو تو وہ تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ موریشس والوں کو تو معلوم ہے کہ اگر یہاں پانی کا شارٹیج ہو جائے اور بارش نہ ہو تو میرے دوست تو پانی جو ہے کھانے پینے کے لیے بھی پانی پھر بند کر دیا جاتا ہے اور دقت ہوتی ہے۔ تو رب فرماتا ہے کہ بادل سے کون اتارتا ہے؟ اللہ، سبحان اللہ۔ تو جہاں خاص کر کے موریشس کے اندر یہاں تو پانی پیتے ہی ہے وہی پانی کے جو اوپر بارش ہوتی ہے وہ پانی جمع ہوتا ہے اور اس کو پھر یہ صاف کر کے اور وہ پانی تمام ٹیوب میں نلکے میں جاتا ہے اور ہر جگہ سپلائی ہوتا ہے۔ لیکن جہاں کنویں سے لوگ پانی پیتے ہیں تو وہاں پر بھی ہے کہ بارش نہیں ہوگی تو کنواں خشک ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، ارشاد فرمایا کہ ایک سننے والوں ارے یہ بھی تو سنتے چلو کہ اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کھاری کر دیں۔ یہ جو پانی تم پیتے ہو اور یہ میٹھا میٹھا پانی جو تمہیں ملتا ہے اگر ہم چاہیں تو اسے کھاری کر دیں، جی اگر ہم چاہیں تو بدمزہ کر دیں، ہم اس پانی کو بدمزہ کر دیں، کھاری کر دیں، تو بتاؤ پھر تم کیا کرو گے؟ فلولا تشکرون، تم کیوں نہیں شکر کرتے؟ اللہ، خدا کی قدرتی، سبحان اللہ۔ یعنی اجاج کچھ پانی کو کہا جاتا ہے جو پینے کے قابل نہ ہو، یعنی کڑوا 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 کر دیں کہ جو پینے کے قابل ہی نہ ہو، آدمی پی نہ سکے۔ تو رب فرماتا ہے کہ انسانوں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، پیتے ہم ہیں پلاتے ہم ہیں، اور رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی کیسی نعمتیں دیتا ہے۔ فرماتا ہے کہ اگر یہ پانی میں کڑوا کر دوں تو بتاؤ تو پھر تم کیسے پیو گے؟ فلولا تشکرون، تو پھر کیوں نہیں شکر کرتے؟ کتنی پیاری آیتیں ہیں، سبحان اللہ۔ افرأیتم النار التی تورون، تو بھلا بتاؤ وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو، یہ آگ جس کے اندر لائٹ ہوتی ہے، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، تو یہ بتاؤ کہ اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟
تھا تو قرآن کہتا ہے کہ یہ جو جس درخت سے آگ نکلتی ہے اور یہ جو تمہیں آگ ملتی ہے تو بتاؤ یہ کون پیدا کرتا ہے؟ درخت کو تو ہم نے پیدا کیا. مقصد یہ ہے کہ یہ آگ یہ ہم ہی پیدا کرتے ہیں، تم پیدا نہیں کرتے. اللہ اکبر. اور سنتے چلے ارشاد فرمایا کہ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین. اے انسانوں جب تم آگ کو دیکھو تو رب فرماتا ہے کہ ہم نے اسے جہنم کا یادگار بنایا. تم آگ کو دیکھتے ہو تو تماشا مت دیکھو بلکہ یہ سمجھو کہ یہ جہنم کی یادگار، اس کو دیکھ کر کے جہنم کو دوزخ کو یاد کر لو. اور یہ یاد رکھو کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 70% زیادہ ہے، 70 گنا زیادہ. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ آگ سے بچائے. دیکھا یہ جاتا ہے لوگوں کا احساس یہ کہیں آگ لگ جائے تو تماشا دیکھتے ہیں لوگ، کھڑے ہو کر سمجھتے ہیں یہ بھی ایک تماشا ہے. اللہ اس سے عبرت نہیں حاصل کرتے، ڈرتے نہیں. اللہ بلکہ اب تو خود بخود ہی لوگ آگ لگاتے ہیں. اللہ عجیب حال ہے. یہ سب میرے دوستوں خداوند تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت دی کہ ہم ایک خدا واحد قدوس کی عبادت کرتے ہیں. ورنہ دنیا میں آج ایسی بھی قومیں موجود ہیں کہ جن کی عبادت جن کی پوجا بھی میرے دوستوں آگ ہی سے شروع ہوتی ہے. زندگی بھر آگ کو پوجتے ہیں، ابتدا بھی آگ سے ہوتی ہے اور انتہا بھی معاذ اللہ آگ ہی میں ہو جاتی ہے. اور یہ مسلمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ابتدا میں بھی آگ سے بچاتا ہے اور انتہا میں بھی اپنے فضل و کرم سے آگ سے بچائے گا اور بچاتا ہے انشاءاللہ. تو یہ آگ جو ہے یہ ایک یادگار ہے جہنم کی، تو اس کو دیکھ کر کے تم پناہ مانگو. اور بمتاع للمقوین، اور جنگل میں مسافروں کا فائدہ بھی اس میں ہے. عجیب بات ہے. سبحان اللہ. یعنی جنگل میں مسافروں کا اس میں فائدہ بھی ہے کیونکہ مسافر لوگوں کو آگ کی ضرورت ہوتی ہے کھانا وغیرہ تیار کرنے کے لیے. تو آج بھی ان علاقوں میں یہ جو کشمیر کا علاقہ ہے اور یہ پہاڑی علاقے ہیں جہاں یہ الیکٹریسٹی اور یہ اس قسم کا نظام نہیں ہے، تو وہاں میرے دوستوں یہ لکڑیاں وغیرہ سب وہ جمع کرتے ہیں اور اس طرح سے وہ آگ راتوں کو جلاتے ہیں. اور سردی کے دن جو ہے وہ آگ کے سہارے، جہاں تو ایسی سردی نہیں ہوتی لیکن جن ممالک میں سردی ہوتی ہے وہاں ہر کمرے کے اندر آگ ہونی چاہیے. جب تک ہر کمرے میں آگ نہ ہو اس وقت تک رات کو آدمی سو نہیں سکتا، اتنی سخت سردی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ اس کے اندر مسافروں کا فائدہ ہے. یہ سب کچھ کہنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. اے محبوب تم پاکی بولو اپنے عظمت والے رب کے نام کی. دنیا جو ہے وہ اپنے اپنے راستے پر چل رہی ہے، مگر اے میرے محبوب تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، تحمید کرو. اللہ ان آیتوں میں اللہ اکبر خدا کی قدرت پر کتنی اچھی اور کتنی خوبصورت دلیل ہے. اور ہر آیت ہماری ہدایت کے لیے اور اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے لیے کافی و وافی ہے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان آیتوں کی جو نیکیاں ہیں اور جو حسنات ہیں اور جو برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان برکتوں میں سے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے. ربنا لا